أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمین. معزز سامعین کرام، سورۃ الفاتحہ کے تعلق سے آج 10واں درس ہم آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں. معزز سامعین، آپ کو معلوم ہے کہ کل کے درس میں ہم نے سورۃ الفاتحہ جو قرآن کریم کے اندر پہلی سورت ہے اس کے 2 اور 3 نمبر کے آیت کے تعلق سے، یعنی الحمدللہ رب العالمین آیت نمبر 2 اور الرحمن الرحیم آیت نمبر 3، ان 2 آیات کے تعلق سے جو اس کی تفسیر ہے، جو اس کا معنی اور مفہوم ہے، وہ کل ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا تھا. اس کے بعد جو آیت کریمہ ہے آیت نمبر 4، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں مالک یوم الدین، بدلے کے دن کا مالک ہے. مالک یوم الدین، بدلے کے دن کا مالک ہے. یوم الدین، یوم الدین کا جو لفظ ہے اس کے معنی اور مفہوم کو اور اس کی تفسیر کو بیان کرتے ہوئے حافظ ابو جعفر ابن جریر طبری رحمہ اللہ اپنی تفسیر الطبری کے اندر اور امام ابن ابی حاتم اپنی تفسیر ابن ابی حاتم کے اندر عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی تفسیر کو بیان کیا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ یوم الدین کا مطلب ہوتا ہے قیامت کا دن، جس دن بدلہ دیا جائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو اچھے اعمال کیے رہیں گے ان کو اچھا بدلہ ملے گا، جو برے اعمال کیے رہیں گے ان کو برا بدلہ ملے گا، الا یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو معاف کر دے. معزز سامعین کرام، مالک یوم الدین میں جو الدین کا جو لفظ ہے، اگر ہمارے سماج و معاشرے میں دین بولا جائے تو عموماً ذہن میں بات آتی ہے کہ دین کا مطلب ہوتا ہے اسلام. دین کا مطلب اسلام ہوتا ہے، ہم لوگ ایسا ہی سمجھتے ہیں. لیکن دین کا لفظ قرآن کریم میں 4 معنوں میں استعمال ہوا ہے. پہلا معنی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مکمل حاکمیت، اور دوسرا معنی یہ ہے کہ بندے کی مکمل عبودیت اور بندگی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کو اپنے قرآن کریم کے اندر سورۃ الزمر آیت نمبر 2 اور 3 میں بیان فرمایا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ أَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ. فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ أَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خالص عبادت کرو. فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی خالص عبادت کرو. أَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ، جان لو، سمجھ لو، خبردار ہو جاؤ، آگاہ ہو جاؤ کہ مکمل حاکمیت اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہی ہے. تو دیکھیے ان 2 آیات میں دونوں معنی ہمارے سامنے آ گیا. پہلا معنی یہ کہ دین کا مطلب بندوں کی مکمل عبودیت اور بندگی، اور دوسرا معنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی مکمل حاکمیت. معزز سامعین کرام، دین کا ایک اور معنی قرآن کریم کے اندر ہے جزا اور سزا کا قانون، اور جو دفعات ہوتے ہیں، جیسے ہمارے یہاں بھی ہمارے ملک میں دفعات ہیں، دفعہ 300 فلاں، دفعہ 308، اس طرح سے جو دفعات ہیں، تو سزا اور جزا کا قانون اور دفعات اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کو قرآن کریم کے اندر سورہ یوسف آیت نمبر 76 میں بیان فرمایا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ما کان لیأخذ اخاہ فی دین الملک، ما کان لیأخذ اخاہ فی دین الملک. یوسف علیہ السلام کے لیے ممکن نہیں تھا، ان کے شایان نشان نہیں تھا کہ بادشاہ کے قانون کے مطابق اپنے بھائی کو روک لیتے. یعنی بادشاہ کا جو قانون تھا اس لیے ان کو ممکن نہیں تھا کہ وہ اپنے بھائی کو روک لیتے. آپ کو معلوم ہوگا، اپنی سورہ یوسف کی تفسیر سنی ہوگی کہ ان کے بھائی اور جو دوسرے بھائی لوگ تھے، اور ان کے ایک اور بھائی جو بنیامین تھے، وہ سب کے سب یوسف علیہ السلام کو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اقتدار اور اختیار دے دیا تھا تو وہ لوگ آئے تھے. تو یوسف علیہ السلام نے چاہا کہ اپنے بھائی کو کسی طرح سے روک لے، تو بادشاہ کے قانون کے مطابق وہ روک نہیں سکتے تھے، تو ایک دوسرا طریقہ اختیار کر کے اپنے بھائی کو اپنے پاس روک لیا. تو ما کان لیأخذ اخاہ فی دین الملک، بادشاہ کے قانون کے مطابق یوسف علیہ السلام کے لیے ہرگز ممکن نہیں تھا کہ وہ اپنے بھائی کو روک لیتے. تو یہاں پر دین سے مراد قانونی جزا اور سزا اور دفعات ہے. معزز سامعین کرام، اسی طرح سے
جزا اور سزا کے قانون کو نافذ کرنا، اس کے لیے بھی دین کا لفظ استعمال ہوتا ہے. جیسا کہ آپ دیکھیں گے سورۃ الواقعہ کے آیت نمبر سورۃ الواقعہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ فلولا ان کنتم غیر مدینین ترجعونها ان کنتم صادقین. یہاں پر جو مدینین کا جو لفظ ہے وہ دین سے ہی ماخوذ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں فرمایا کہ اگر تم سچے ہو اور قانون کے گرفت سے آزاد ہو. یہاں پر مدینین کا مطلب ہوتا ہے، غیر مدینین کا مطلب ہوتا ہے قانون کے گرفت سے آزاد ہونا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پر بندوں کو یہ کہہ رہے ہیں کہ تم لوگ قانون کے گرفت سے آزاد نہیں ہو، بلکہ قانون مکمل تمہارے اوپر نافذ ہے. تم میں سے ہر شخص پیدا ہوتا ہے، پیدا ہونے کے بعد فوراً بوڑھا نہیں ہوتا ہے، بلکہ پیدا ہونے کے بعد پہلے دھیرے دھیرے اس کے جسم میں حرکت ہوتی ہے، پھر دھیرے دھیرے طاقت آتی ہے، پھر گھٹنوں کے بل چلتا ہے، پھر اپنے قدم کے بل چلتا ہے، پھر دھیرے دھیرے وہ جوان ہوتا ہے، جوان ہو کر کے پھر بوڑھا ہوتا ہے، پھر مرتا ہے. اللہ نے فرمایا کہ فلولا ان کنتم غیر مدینین، اگر تم قانون کے گرفت سے آزاد ہو اور اگر سچے ہو تو تمہارے سماج و معاشرے میں تمہارے سامنے تمہارے بھائی بندو جو تمہارے اپنے ہیں، ان کی جب جان، ان کی روح جب ان کے ایک دم بالکل حلق میں آ جاتی ہے اور قریب ہے کہ روح اب نکل جائے گا، اور روح نکل بھی جاتی ہے، تو اس وقت تم اس روح کو لوٹا کیوں نہیں لیتے ہو؟ تم نہیں لوٹا سکتے کیونکہ تم قانون کے انڈر میں ہو. تو یہاں پر جو دین کا لفظ ہے یہ 4 معنی میں استعمال ہوا ہے. چاروں معنی قرآن کریم کے اندر ہم نے مثال کے ساتھ آپ کے سامنے بیان کیا. اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ مالک یوم الدین، اللہ تبارک و تعالیٰ بدلے کے دن کا مالک ہے. اس سے پہلے کی جو 2 آیات ہے آپ دیکھیں گے، الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے جو عالمین کا پالنے والا ہے. الرحمن الرحیم، جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. تو پہلی جو 2 آیات تھی اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا انٹروڈکشن ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقام و مرتبہ بتلایا گیا ہے. اور یہ جو ابھی جو آیت کریمہ پڑھی گئی مالک یوم الدین، اس میں آخرت پر ایمان لانے کا اقرار ہے کہ بندہ یہ اقرار کر رہا ہے، اعتراف کر رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن کا مالک ہے، اس پر اس کو ایمان لا رہا ہے وہ. تو اس آیت کریمہ میں آخرت کے دن پر ایمان بھی ہے اور اس بات کا اقرار بھی ہے کہ آخرت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی کو اختیار نہیں ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ کا مکمل عملی اقتدار اس چیز کو واضح کرتا ہے، اس چیز کو بتلا رہا ہے کہ آخرت جب قائم ہوگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہر ایک کو اس کا بدلہ دے گا. اگر کوئی اچھا عمل کر کے ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اچھا بدلہ دے گا، اگر کوئی برا عمل کر کے ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو برا بدلہ دے گا. اور یہ بدلہ دینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو مکمل اختیار ہے. دنیا میں کوئی ظلم کر دیتا ہے، کوئی کچھ کر دیتا ہے، ہو سکتا ہے کہ بچ جائے، ہو سکتا ہے کہ اس کے اوپر گرفت بھی ہو جائے، لیکن آخرت میں تو ہر حال میں گرفت ہونی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اوپر مکمل اختیار رکھتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر سورۃ المومن کے اندر آیت نمبر 16 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار. آج جو قیامت کا دن ہے، آج کس کی بادشاہت ہے، کس کا اختیار ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ خود جواب دے گا کہ اس اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو تنہا ہے اور تمام چیزوں کے اوپر غالب ہے، ہر چیز کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ قدرت رکھتا ہے، اسی اللہ تبارک و تعالیٰ کی حاکمیت ہے. صحیح بخاری کتاب الادب، صحیح مسلم کتاب الآداب کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بدترین نام جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں ناپسندیدہ ہے وہ شاہنشاہ کا لفظ. یعنی اگر کوئی آدمی اپنے آپ کو شہنشاہ کہتا ہے یا کسی کو اگر بادشاہت ملی وہ اپنے آپ کو شہنشاہ کہتا ہے تو اللہ کی نظر میں یہ نام بہت ہی ناپسندیدہ ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی حقیقی شہنشاہ ہے. اگرچہ دنیا میں بعض لوگوں کو تھوڑا اختیار ہے، لیکن جب قیامت کا میدان قائم ہوگا اس دن کسی کو کوئی اختیار نہیں ہوگا، صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کا اختیار چلے گا. سارے لوگ اپنے تمام تر اعمال کے ساتھ اللہ کے بارگاہ میں ہوں گے، جس کے بارے میں جیسا فیصلہ رب العالمین کریں گے وہ ہر حال میں قائم ہو کر کے رہے گا. صحیح البخاری کتاب الرقاق، صحیح مسلم کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ زمین کو اپنے ہاتھ سے پکڑ لے گا، ایسے ہاتھ سے زمین کو پکڑ لے گا، زمین اللہ تبارک و تعالیٰ کی مٹھی میں آ جائے گی، اور اپنے داہنے ہاتھ میں اللہ تبارک و تعالیٰ پورے آسمان کو لپیٹ لے گا، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے عدل کی کرسی پر بیٹھ کر کے کہے گا کہ آج صرف میری حکمرانی ہے، کون ہے دنیا کے حکمران میرے سامنے آؤ، کون ہے ظالم، کون ہے جبار،
کون ہے متکبر، ذرا میرے سامنے آ کر کے دکھلاؤ۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں یہ بتلایا ہے کہ بندہ ہر نماز میں اور جب بھی اس سورت کو پڑھے تو اس بات کا احساس اپنے دل کے اندر کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی حقیقی مالک ہے، اللہ کے علاوہ کوئی مالک نہیں ہے۔ دنیا میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہی مالک ہے، لیکن اگرچہ تھوڑا اختیار ملا ہے، لیکن جب آخرت کا دن ہوگا اس دن کسی کی کچھ بھی چلنے والی نہیں، صرف رب العالمین کا ہی چلے گا، اور رب العالمین ہر آدمی کو اس کے عمل کے مطابق بدلہ دے گا۔ یہ جو بدلہ دینے کا قانون ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جو بدلہ دے گا، یہ جو بدلہ دینے کا قانون ہے، اس کے بارے میں بھی مکمل کئی قانون ہیں قرآن کریم کے اندر، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرمان میں بیان فرمایا ہے۔ سب سے پہلا قانون یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی نیک عمل کرتا ہے، کوئی آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی کے کام کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جتنا چاہے بدلہ دے، وہ اللہ کے اختیار میں ہے۔ جتنا عمل کیا ہے اتنا بھی بدلہ دے سکتا ہے، اس سے بڑھا کر کے بھی دے سکتا ہے، بے حساب بھی دے سکتا ہے۔ نیکی کا بدلہ اللہ تبارک و تعالیٰ زیادہ دے گا، لیکن اگر کوئی برا عمل کرے گا اس کو زیادہ اس کا نہیں ملنے والا۔ جتنی برائی کرے گا اللہ اتنا ہی بدلہ دے گا، جتنا اس کی سزا ہوگی اللہ اس کو اتنی ہی سزا دے گا، اس سے زیادہ یا اس سے کم سزا نہیں دے گا۔ تیسری بات جو قانون اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کہ اگر کوئی آدمی برائی کرتا ہے، کوئی آدمی اگر برائی کرتا ہے تو اس کے بارے میں ہم سے نہیں پوچھا جائے گا کہ اس نے برائی کیا تھا تو تم اس کا جواب دو، نہیں۔ جس نے برائی کیا ہے اس کے برائی کا وبال اسی کے اوپر ہوگا، دوسرے اس کی برائی کا کوئی بوجھ نہیں اٹھائیں گے، الا یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ برے لوگوں کو اگر معاف کر دیتا ہے تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کو یہاں پر بیان فرمایا، مالک یوم الدین، وہ رب العالمین جو تمام جہان کا پالنے والا ہے، جو رحمان ہے، جو رحیم ہے، وہ بدلے کے دن کا بھی مالک ہے۔ معزز سامعین کرام، اس سلسلے میں اور بھی باتیں ہیں جو انشاءاللہ کل اور کل کے بعد کے درس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق اور اذن سے ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر غور و فکر اور تدبر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، ہم تمام کو ہمارا رب صحیح معنوں میں مومن اور مسلمان بنائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب۔